الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نوجوان جنتیوں کا سردار قرار دیا ہے، اور ان کے متعلق نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، دنیا کے اندر میں ان کو سونگھتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں سیدنا حسن، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ رمضان المبارک میں 3 ہجری ان کی ولادت ہے، اور ان کی وفات 49 ہجری کے اندر ہے، اور بقیع کے اندر مدفون ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کر دیے گئے، ان کے بعد ان کو خلافت دی گئی، اور 7 مہینوں کے بعد انہوں نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اس کی وجہ بھی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہ مسلمانوں کے درمیان میں کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام مسلمانوں کا متفقہ خلیفہ تسلیم کر لیا، مان لیا۔ تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھیے جس طرح کے بعض لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی تعارف کرواتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھول جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے نواسے ہیں، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان میں مصالحت کروا دی، لڑائی جھگڑے سے اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ کروایا۔ تو اس لحاظ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان سے افضل ہے۔ تو بہرحال ایک بھائی کا ذکر کرنا اور دوسرے کو ترک کر دینا یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ دونوں کے فضائل احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور دونوں کے فضائل کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اور ان کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ زیادہ اس لیے ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ جی ان کی مظلومانہ شہادت ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ایک مخصوص گروہ لوگوں کے اندر غم کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، صرف بنیادی وجہ یہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سیدنا حسن کے تذکرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں علمنی مجھے تعلیم دی، علمنی مجھے تعلیم دی، مجھے سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا سکھائے؟ کلمات، چند کلمات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
مجھے سکھائے ہیں، اقولہن میں کہتا ہوں ان کلمات کو، میں پڑھتا ہوں ان کلمات کو، فی قنوت الوتر وطر کے قنوت میں، فی قنوت الوتر وطر کے قنوت میں۔ پیچھے آپ نے قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ قنوت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ دعا کرنا، تضرع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ تو نازلہ کا مطلب کیا تھا؟ جو مصیبت، پریشانی، تکلیف آپ کے اوپر آ چکی ہے اس کے متعلق۔ اور قنوت وطر یہ کیا ہے؟ وطر کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے قنوت وطر۔ تو کہتے ہیں اقولہن میں ان کلمات کو کہتا ہوں، فی قنوت الوتر وطر کے قنوت کے اندر، وطر کے قنوت کے اندر۔ مراد کیا ہے کہ میں دعائے قنوت پڑھتا ہوں اور وہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اے اللہ، اہدنی مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے۔ اب یہاں پر ہدایت سے مراد دونوں ہدایتیں ہیں، ایک ہدایت علم و ارشاد ہے اور ایک ہدایت توفیق و سداد ہے۔ یعنی انسان کو دو قسم کی ہدایت کی علماء دو تقسیم کرتے ہیں، ایک ہدایت کیا ہے؟ علم، ٹھیک ہے، اور دوسری ہدایت کیا ہے؟ توفیق۔ تو یہاں پر دونوں مراد علم و عمل کی، یعنی مجھے ہدایت دے۔ اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، فی من ہدیت، اور ان لوگوں میں مجھے شامل کر دے، ان لوگوں میں مجھے بنا دے، ہدیتا جس کو تو نے ہدایت دی، یعنی جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے ان میں سے ایک مجھے بھی بنا دے۔ بڑی جامع دعا ہے، غور کریں۔ اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، فی من ہدیتا ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو نے ہدایت دی، وعافنی اور مجھے عافیت دے، وعافنی اور مجھے عافیت دے، فی من عافیت اور ان لوگوں میں مجھے شامل فرما جس کو تو نے عافیت دی۔ اب معافات کیا ہوتی ہے؟ ہر قسم کی ناگواری، ہر قسم کی ایذا، ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی تکلیف سے سلامتی کا نام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عافیت۔ جیسے بیماریاں ہیں، غم ہیں، دشمنوں کی دشمنیاں ہیں، ٹھیک ہے، ظالموں کا ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، بے رحموں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی ہے، بے آبروئی ہے، ان سب سے اللہ مجھے سلامتی دے دے۔ وعافنی اور مجھے عافیت دے، فی من عافیت اور ان لوگوں میں مجھے شامل فرما جن کو تو نے عافیت دی، وتولنی اور مجھے اپنا دوست بنا، وتولنی اور مجھے تو اپنا دوست بنا، فی من تولیت اور ان لوگوں میں مجھے شامل فرما جس کو تو نے دوست بنایا ہے۔ اب یہاں ولایت سے مراد ولایت خاصہ ہے۔ ولایت عامہ تو کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے رب العالمین کی موجود ہے، یعنی تدبر، تصرف، یہ ہر ایک کے لیے۔ لیکن یہاں ولایت خاصہ ہے جو خاص رب العالمین کی عنایت ہوتی ہے۔ تو اللہ میرے اوپر کیا ہے؟ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، وتولنی فی من تولیت، اے اللہ تو میرا والی بن جا، تو میرا کارساز بن جا، فی من تولیت اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کا تو والی بنا ہے، تو کارساز بنا ہے۔ وبارک لی اور برکت دے، اور برکت عطا کر، برکت ڈال دے، لی میرے لیے، فی ما اعطیت اس میں جو اعطیت تو مجھے دے، جو کچھ تو مجھے دے اس میں اللہ مجھے برکت دے دے، وہ چاہے علم ہے، عمل ہے، اولاد ہے، مال و دولت ہے، کوئی بھی چیز ہے، اے اللہ اس کے اندر برکت نازل فرما دے۔ کیونکہ کسی چیز میں برکت آ جاتی ہے
تو وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے، وہ تعداد کے اندر زیادہ ہو۔ یعنی ایک چیز ہے تعداد کے اندر آپ کے پاس زیادہ ہے، دگنی تگنی چگنی میں آپ کے پاس موجود ہے، اور ایک چیز کم ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے، برکت موجود ہے، برکت موجود ہے، تو وہ کیا ہے، زیادہ فائدے والی چیز ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز سے اگر برکت کو نکال لیا جائے تو وہ اپنا وجود بڑی جلدی کھو دیتی ہے، آدمی اس سے نفع اٹھا ہی نہیں سکتا، پہلے ہی وہ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ رزق کی فراوانی نہیں، وہ مال کی فراوانی نہیں، اولاد کی فراوانی نہیں، عمل کی فراوانی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی فراوانی نہیں ہے، کثرت نہیں ہے، بلکہ جو چیز بھی اللہ رب العالمین عطا کرے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے۔ اس لیے کہا وبارک لی، اور برکت ڈال میرے لیے فی ما، اس میں جو اعطیتا، تو نے مجھے دیا، جو کچھ مجھے تو نے دیا۔ اب سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ صحت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مال ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عمل کی توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اے اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے، جو کچھ تو مجھے دیتا ہے اس کے اندر میرے لیے برکت ڈال دے۔ وقینی، اور مجھے بچا، وقینی، اور مجھے بچا، شر ما، برائی سے، شر سے، برائی سے، ما قضیتا، جو تو نے فیصلہ کیا۔ یعنی اے اللہ تو نے جو بھی فیصلے کیے ہیں مجھے ان کے شر سے بچا، مجھے کچھ پرواہ نہ رہے ان کی، تو مجھے ان کی شر سے بچا لے۔ جو بھی تو نے میرے متعلق فیصلہ کیا ہے اگر اس کے شر سے بچا سکتا ہے تو اللہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ اب شر سے بچانے کا دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ آدمی پر شر آئے ہی نہیں، شر سے اللہ تعالیٰ بالکل محفوظ رکھے، شر اس کے اوپر آئے نہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر آ جائے تو وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو دونوں لحاظ سے اے اللہ مجھے شر سے بچا لے، ما قضیتا، جو تو نے فیصلہ کیا۔ یعنی اگر تو نے میرے متعلق فیصلہ کیا ہے میں بیمار ہوں گا تو وہ بیماری میرے لیے عذاب نہ بنے، فتنہ نہ بنے، آزمائش نہ بنے۔ اگر مال چھین لینا ہے تو اس کے اوپر میرے لیے وہ آزمائش نہ بن جائے۔ یعنی کوئی بھی ہے، وقینی، اور مجھے بچا، شر ما قضیتا، اس شر سے جو تو نے فیصلہ کی ہے، جو تو نے میرے متعلق فیصلہ کر دیا ہے۔ کیونکہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ ٹلنے والا تو نہیں، لیکن شر سے تو اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں نا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي، پس بے شک تو فیصلہ کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ فَإِنَّكَ، پس بے شک، تَقْضِي، تو فیصلہ کرتا ہے، وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اور تجھ پر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ مطلب کیا ہے کہ تیرا ہی حکم چلتا ہے، تیرے اوپر کسی اور کا حکم نہیں چلتا، جو تو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ حق ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں، یہ اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي، پس بے شک تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تو ہی حکم دیتا ہے، تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے۔ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اور تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، یعنی تجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ، بے شک، انہو یہ کیا ہے، شان ہے، ضمیر، ٹھیک ہے، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں۔ انہو لا یذل، بے شک ذلیل نہیں ہو سکتا، کون؟ من والیتا، جس کا تو والی بن جائے، جس کا تو والی بن جائے وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا، جس کا سرپرست تو بن جائے۔ تبارکتا ربنا، تبارکتا بڑی بابرکت ہے، تبارکتا بڑی بابرکت ہے، ربنا اے ہمارے رب، کون؟ تیری ذات، وتعالیت، اور تو بہت بلند ہے ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اللہ رب العالمین مانوی اعتبار سے بھی کیا ہے، بلند ہے۔
رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ وزاد الطبرانی والبیہقی، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایات میں ان الفاظ کا اضافہ بیان کیا ہے۔ طبرانی کی روایت میں کیا الفاظ موجود ہے؟ ولا یعز، اور نہیں عزت پا سکتا، ولا یعز، اور نہیں عزت پا سکتا۔ یہاں عزت سے مراد غلبہ ہے، قوت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، برتری ہے، دوسرے پر فتح ہے، کامیابی ہے، کچھ بھی سب مراد ہو سکتے ہیں۔ ولا یعز، اور نہیں عزت پا سکتا، نہیں بلند ہو سکتا، من عادیتا، جس سے تو دشمنی کر لے، یعنی جس کا دشمن رب اللہ تعالیٰ ہو وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ زاد النسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے زائد بیان کیے ہیں الفاظ من وجہ آخر، ایک اور سند سے، فی آخرہ، اور اس کے اس دعا کے آخر میں، جو امام نسائی نے دوسری سند سے الفاظ بیان کیے ہیں اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وصلی اللہ تعالی علی النبی، اور درود ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، کس پر؟ اللہ رب العالمین کی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے پیغمبر پر خاص رحمت اور خاص برکات موجود ہوں۔ یہ الفاظ کس کے اندر موجود ہیں؟ سنن نسائی کی ایک اور روایت کے اندر، سنن نسائی کی ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ وَلِلْبَيْهَقِيِّ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور سنن کبریٰ بیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تھے؟ یعلمنا، ہمیں تعلیم دیتے، ہمیں سکھلایا کرتے تھے، دعاءً، کیا سکھاتے تھے؟ دعا، ندعو بہ، ہم دعا کیا کرتے تھے اس کے ساتھ، فی القنوت، قنوت میں، کون سے قنوت میں؟ من صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں، وفی سندہ ضعف، اور اس کی سند کے اندر کیا ہے؟ ضعف موجود ہے، کمزوری موجود ہے۔ یعنی یہ روایت کیا ہے؟ مطلق دعا کا اس کے اندر ذکر ہے، وضاحت نہیں ہے کہ وہ دعا کون سی تھی۔ تو لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو اس روایت کے ساتھ لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو قنوت وطر کی دعا یہ فجر کے اندر ہم پڑھتے تھے، تو یہ روایت اس کے متعلق خود امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا کہ روایت کیا ہے؟ اس کے اندر کمزوری ہے، کیونکہ اس کے اندر راوی ہے عبد الرحمن بن ہرمز، عبد الرحمن بن ہرمز، وہ راوی جو ہے ضعیف ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت درست نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے دعا پڑھی جو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور میں یہ قنوت وطر کے اندر یہ کلمات پڑھا کرتا ہوں، یہ وطر کے قنوت وطر کے اندر میں یہ کلمات ان کو میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ افضل ترین دعا ہے قنوت وطر کی۔ اب کچھ قنوت وطر کے حوالے سے مسائل آپ کے سامنے مزید رکھ دیتا ہوں۔ یہ دعا جو قنوت وطر کی ہم نے پڑھنی، اس کا محل کیا ہے، جگہ کیا ہے، کس وقت یہ پڑھی جائے گی؟ صحیح اور راجح ترین بات یہی ہے، قنوت وطر اس کا محل رکوع میں جانے سے پہلے ہے، یعنی آخری رکعت جو ہوگی آپ کی، وہ چاہے ایک رکعت آپ وطر پڑھ رہے ہیں، 3 پڑھ رہے ہیں، 5 پڑھ رہے ہیں، 7 پڑھ رہے ہیں، 9 پڑھ رہے ہیں، 9 وطر تک نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح احادیث کے اندر ثبوت ملتا ہے۔ تو آپ 9 وطر تک پڑھ رہے ہیں
تو جو بھی یعنی آخری رکعت ہوگی، پہلی میں پہلی آخری بنے گی، تیسری میں تیسری، اور پانچویں میں پانچویں، ساتویں میں ساتویں، اور نویں میں نویں۔ تو اس صورت کے اندر کیا ہے، آپ نے آخری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی اور سورت پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ نے قنوت وتر پڑھنا ہے۔ قنوت وتر پھر پڑھنی ہے، یعنی رکوع سے پہلے ہے۔ رکوع کے بعد جو ہے قنوت نازلہ ہے۔ رکوع کے بعد کیا ہے، قنوت نازلہ ہے۔ صحیح اور راجح ترین بات یہی ہے احادیث کی صحت کے لحاظ سے، تو قنوت وتر جو ہے پہلے پڑھی جائے گی۔ اور نمبر 2، کیا قنوت وتر جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا یا ہاتھ بندھے رہیں گے؟ جواب اس کا یہ ہے، ہاتھ بندھے رہیں گے، ہاتھوں کو آپ اٹھائیں گے نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر قنوت وتر کے اندر دعا مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ قنوت نازلہ کے اندر ہاتھ اٹھایا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور طریقہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے قرات کر لی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے کوئی سورت بھی پڑھ لی، پھر کیا اس دعا سے پہلے آپ نے رفع الیدین کرنا، یعنی ہاتھ اٹھا کر دوبارہ ہاتھ باندھنے؟ نہیں، یہ طریقہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو قنوت وتر کس کے اندر پڑھنی چاہیے؟ رکوع سے قبل اور ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھنا چاہیے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے قنوت وتر کے اندر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو بہرحال صحیح بات یہی ہے کہ یہ قنوت وتر رکوع سے پہلے کی جائے اور ہاتھ اٹھائے بغیر کی جائے۔ جب آپ اور کیا یہ آپ صبح کی نماز کے اندر یہی قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ خاص طور پہ یہی پڑھنا صرف یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگلی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس کو لانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ تو اس سے فجر کی نماز کے اندر قنوت سے مراد یہ قنوت لینا درست نہیں ہے۔ وہ قنوت نازلہ الگ تھی، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور اسی طرح میں نے آپ کو اس درس کے اندر بتایا تھا کوئی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو اس احادیث سے ہمیں جو فوائد ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ یہ دعا بڑی اہم دعا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی، اور یہ آپ کا اپنے نواسے کو سکھلانا اس دعا کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور نمبر 2، قنوت وتر کے اندر یہ دعا پڑھنا کیا ہے؟ مشروع ہے، ثابت ہے، تو یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح قنوت وتر اس سے بھی وسیع تر ہے، یعنی اگر آپ کچھ اور الفاظ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو یعنی قنوت نازلہ کی شکل بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں، وہ قنوت نازلہ کی شکل بنے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عرب کے قراء جو ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس پر دوام اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انسان ہر قسم کی ہدایت کا محتاج ہے، وہ چاہے توفیق والی ہدایت ہو یا علم و ارشاد والی ہدایت ہو، دونوں کا انسان محتاج ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے افعال سے توسل جائز ہے، جیسے کہ ہم نے کیا کہا، اللہم اہدنی فی من ہدیت، آگے فی من عافیت، فی من تولیت، ٹھیک ہے، فی ما آتیت، فی ما قضیت، ما قضیت، ٹھیک ہے، یہ الفاظ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے افعال سے توسل پکڑنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہر بندہ عافیت کا محتاج ہے، ہر بندہ جس طرح ہدایت کا محتاج ہے اسی طرح عافیت کا بھی محتاج ہے، کیونکہ ہدایت کے اندر وہ کیا ہے، اس کا حاصل ہو جانا یہ کمال احتیاج ہے، اور عافیت یہ کس سے بندہ مانگ رہا ہے کہ مجھے زوال سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اور اسی طرح
جو کچھ عطا کرنے والی ذات ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فیما اعطیت، کوئی اور نہیں ہے۔ اور برکتیں ڈالنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شر سے محفوظ کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے، وہ چاہے جن ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہے، کسی کی بھی شر ہے، اس سے اگر محفوظ کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور پھر اسی طرح یہاں پر یہ بھی بات ثابت ہوگی، جس بندے کا دوست ولی اللہ تعالیٰ ہو، کارساز اللہ ہو، کبھی بھی وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يعلمون، منافقین نے نبی مکرم علیہ السلام کو کہا تھا، مسلمانوں کو کہا تھا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، عزتیں یاد رکھیں اہل ایمان کے لیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کافر منافقین کے لیے کوئی عزت نہیں۔ جس کا ولی دوست اللہ تعالیٰ ہو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تو اللہ رب العالمین جس کا والی بن جائے اس کو کسی اور کی ولایت پھر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی خاص معیت، اللہ کی خاص نصرت اس بندے کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی چیز آپ نے پڑھ لی۔ اور ایک الفاظ آپ نے پڑھے، انہ لا یذل من والید، کے بعد کیا ہے جو طبرانی نے بیان کیے، ولا یعز من عادیت، تو یہ تبارک ربنا و تعالی، اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے ولا یعز من عادیت، پھر اس کے بعد تبارک ربنا و تعالی۔ اور جہاں تک تعلق ہے وصلی اللہ علی النبی، یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہیں، سند کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن مطلق طور پر یعنی عموم کی جو دلائل ہے ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں، جس کے اندر نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو دعا کا باقاعدہ حصہ سمجھنا یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا کس کو سکھائی؟ اپنے نواسے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ وطر کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور اپنے وطر کی نماز کے اندر اس دعا کا اہتمام کریں۔ بڑی جامع دعا ہے، آپ نے ترجمہ بھی سنا، تھوڑا سا مفہوم بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھیں انسان کیا کیا اللہ رب العالمین سے اس کے اندر مانگ رہا ہے، اور پھر اس کے اندر انسان کی تضرع، عاجزی، انکساری، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ انسان وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کرتا ہے، اللہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ مجھے عافیت کی ضرورت ہے، اللہ مجھے تیری ولایت کی ضرورت ہے، اللہ مجھے برکت کی ضرورت ہے، اللہ مجھے شر سے بچنے کی ضرورت ہے، یا اللہ تیرے ہی فیصلے مجھ پر چلتے ہیں، یا اللہ تو جس کا والی بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، جس کو تو عزت دے اور جس سے تو دشمنی رکھ لے اس کو کبھی بھی کوئی عزتیں نہیں بخش سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بلندی، اس کی علو ذات کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے انسان بیان کرتا ہے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور یہی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی نبی مکرم علیہ السلام سے دوسری دعا ثابت ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور دعا لوگ پڑھتے ہیں جو عموماً اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ دعا جو ہے انہی الفاظوں کے تحت جس طرح پڑھی جاتی ہے نبی مکرم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے وطر کے اندر پڑھنا۔ وطر کے اندر خاص طور پہ وطر کی دعا جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کے طور پر یہ ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور بندے کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جو نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔